محترم حضرات، پروگرام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سالک الرحمن ابن کریم اللہ کو موصوف آئیں اور اپنی نعت سے سامعین کو محظوظ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دن رات تڑپتا ہے، دن رات تڑپتا ہے، آقا یہ دیوانہ دن رات تڑپتا ہے، دن رات تڑپتا ہے، آقا یہ دیوانہ
محترم سامعین ذی وقار، اب میں آپ حضرات کو بلا تاخیر کے آگے لیے چلتا ہوں اور آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جو آپ سے متعارف ہے اور وہ بھی آپ سے متعارف ہیں، اور ہمارے اس علاقے کے بہت ہی معروف اور مشہور اور ہر دل عزیز شخصیت کے مالک ہیں۔ میں ان کو خطبہ صدارت کے لیے دعوت اسٹیج دیتا ہوں۔ حضرت مولانا محمد سرور صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء ضلع پال گھر، اور ان کے کچھ اوصاف ہیں جو اللہ نے ان کی فطرت کے اندر رکھے ہیں۔ وہ جو بگڑی ہوئی باتوں کو بنا دیتا ہے، وہ جو بگڑی ہوئی باتوں کو بنا دیتا ہے، دشمن کو بھی سینے سے لگا لیتا ہے۔ ان کی فطرت میں ہے کانٹوں کو ہٹا کر چلنا، ان کی فطرت میں ہے کانٹوں کو ہٹا کر چلنا، وہ تو نفرت کے چراغوں کو بجھا دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مجلس، میری ماں بہنوں، میرے عزیز بچوں اور بچیوں، بالکل وقت اجازت نہیں دیتا ہے، بالکل ایک دم آخری وقت میں ہم چل رہے ہیں کیونکہ وہ الیکشن کا پیریڈ چل رہا ہے اور اس وقت ہمیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ اپنے وقت کو گزارنا ہے، کہیں سے کسی قسم کی کوئی بات نہ جائے۔ بس بالکل آج میں کچھ نہیں بیان کرتے ہوئے چند باتوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو میری ماں بہنوں نے، جو واقعی آج جو ہماری بچیوں نے جو پیش کیا ہے، آج ہمارے مدرسے کا نام روشن کیا ہے۔ یہی مدرسہ اس وقت جب ہم لوگوں نے 18 سے 20 سال پہلے بنیاد رکھنے کی فکر کی تھی تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے کم وقت میں یہ مدرسہ اتنی ترقی کے لحاظ پہ پہنچے گا۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان اور شکر رہا۔ آنے والے آپ حضرات کی ساری دعائیں اور محنتیں اور آپ حضرات کا تعاون رہا کہ آج یہ مدرسہ اور یہ مسجد اور یہاں کے احباب الحمدللہ قابل مبارکباد ہے۔ میری ماں بہن بیٹیوں نے جو اپنی بچیوں کو تیاری کر کے بھیجا، واقعی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج یہی میری بیٹیاں، آج میری یہی بچیاں، آج جس انداز سے ہم لوگوں کے بیچ میں اپنے آپ پیش کی، ہمارا دل خوش ہو گیا، ہم سب خوش ہو گئے الحمدللہ۔ آج حالات بہت بدتر ہیں پورے عالم کے، اور آج کس طریقے سے ہمیں کہاں کہاں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ ہم اپنے جو بھی ہمارے یہاں کے اساتذہ حضرات ہیں ان لوگوں نے خوب محنت کی، دل لگا کے محنت کی اور بچوں اور بچیوں کو ہمارے جیسا تیار کر کے پیش کیا۔ ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں اسے میں کس الفاظ میں ان کی تعریف کروں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ میں اپنے آنے ہوئے مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی محمد احمد صاحب قاسمی، آج ان کا بیان سن کر کے دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں بالکل پرچے نہ دوں، بالکل میں اشارہ نہ کروں۔ خدا پاک کی قسم جو بیان کر رہے تھے ویسا لگ رہا تھا کہ رات بھر یہ بیان کرتے چلیں اور ہم لوگ سنتے چلیں۔ اللہ جزائے خیر دے، اللہ ان کے آنے کو بے حد قبول فرمائے۔ حضرت مولانا اسعد صاحب قاسمی، استاد دارالعلوم بستی، وہ بھی تشریف فرما ہے، اور ہم سب کے خاص مہمان حضرت مولانا مصلح الدین صاحب دارالعلوم دیوبند سے تشریف لائے۔ میں بالکل بہت کم وقت میں ان حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ ان کے آنے کو بے حد قبول فرمائے، آپ حضرات کے بیٹھنے کو بے حد قبول فرمائے۔ میری ماں بہن بیٹیوں کو بے شک جس انداز سے آج پیش کیے، اور میری ماں بہنوں نے خوب دل لگا کر کے اپنی بیٹیوں کو تیاری کروائی، یہاں بھیجی، اور اساتذہ کرام نے جو محنت کر کے ہمارے بچوں کو تیار کیا۔ یہ تو مکتب کی تعلیم کا مسئلہ تھا۔ آنے والے سال میں انشاءاللہ ہمارے بڑے بچوں کا جب مظاہرہ ہوگا تو ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کتنی تیاری حضرات ہمارے علماء کرام نے کی ہے۔ اللہ نے جزائے خیر دے۔ میں اپنی طرف سے
ان حضرات کو 10,000 روپیہ انشاءاللہ تحفہ دیتا ہوں. اللہ جزائے خیر دے اور اللہ ہم سب کے آنے کو بے حد قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ ہمارے یہاں معاونین حضرات کی فہرست بہت طویل ہے اور ہر سال الحمدللہ پروگرام کے اندر علماء کرام کے اعزاز اور اکرام کرنے والے افراد کی تعداد کثیر رہی ہے اور انشاءاللہ اس مرتبہ بھی رہے گی. الحمدللہ ہمارے جناب مشتاق احمد صاحب ٹیلر, انہوں نے تمام اساتذہ کرام کے لیے ایک جوڑی ہدیہ پیش کیا ہے کپڑے کا, اور جناب حاجی عبدالرشید صاحب مرحوم کے صاحبزادے جناب آصف صاحب, انہوں نے تمام اساتذہ کرام کے لیے 3,000 روپے انعام کے طور پر پیش کیے ہیں, اور حضرت نے تو اپنے نام کا خود ہی اعلان کر دیا اپنے انعام کا, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں ابھی مزید اور بہت سارے ناموں کا اعلان کروں گا ان مجمع میں سے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ میری اس امید پر کھرے اتریں گے اور کئی ناموں کا اندراج ہوگا انشاءاللہ. اور اساتذہ کرام کی ان محنت, ان کی جد و جہد اور ان کی کاوشوں کو آپ صرف جزاک اللہ نہیں کہیں گے. آپ اللہ کا مقام آپ کیوں لینے کے ڈر پہ ہیں؟ اللہ تو بدلہ دے گئے اور اللہ دے ہی رہا ہے اور دے گا ہی. آپ اللہ کو مشورے نہ دیں جزاک اللہ کہہ کر کے کہ اللہ آپ کو بدلہ دے دے گا. اللہ دے گا, اپنی شایان شان دے گا اور خوب دے گا, ایسا دے گا اور ان کے چہرے ایسے منور اور روشن ہوں گے اور سروں پر ایسے تاج ہوں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی, حیرت و استعجاب اور تعجب میں پڑ جائے گی. سورج سے بھی زیادہ چمکتا دمکتا اور روشن تاج جب ان کے سروں پر سجے گا تو پھر یہ دنیا حیران و پریشان رہ جائے گی. وہ جزاک اللہ اللہ خود دے گا. آپ دعا دیں اچھی بات ہے, لیکن خود اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس کریں. اب آئیے اس کے بعد میں نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد عرفان ابن محمد احمد صاحب کو. وہ آئیں اور پھر نعت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس جیسا کوئی ہم نے, اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا, اس جیسا کوئی ہم نے, اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا, جس نے بھی مدینے کو, جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا, جس نے بھی مدینے کو, جو ان کو ستاتے تھے, جو ان کو ستاتے تھے, ان کی بھی عیادت کی, جو ان کو ستاتے تھے, جو ان کو ستاتے تھے,
سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں، سب کچھ وہ اٹھا لائے، سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں، بوبکر کے جیسا تو، بوبکر کے جیسا تو دلدار نہیں دیکھا، بوبکر کے جیسا تو خادم تھا سواری پر، خادم تھا سواری پر، اور خود وہ چلے پیدل، خادم تھا سواری پر، خادم تھا سواری پر، اور خود وہ چلے پیدل، دنیا میں عمر جیسا، دنیا میں عمر جیسا سردار نہیں دیکھا، دنیا نے عمر جیسا، ویسے تو سبھی آئے، ویسے تو سبھی آئے، دنیا میں بہت لیکن ویسے تو سبھی آئے، ویسے تو سبھی آئے، دنیا میں بہت لیکن فتنہ کی سخاوت سا، فتنہ کی سخاوت سا معیار نہیں دیکھا، فتنہ کی سخاوت سا یوں السلام علیکم۔